हेलो। हेलो। क्या हुआ? अली असगर। क्या हुआ? फोन क्यों करता फोन है? क्यों नहीं उठा रही थी? क्या क्या काम है तेरा? मैं आपको फोन कर रहा था, आप फोन नहीं उठा रही थी। मैं मसरूफ था। क्या मसरूफियत रहती है आपको? हाँ बोल, क्या काम बोल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हम्म अगर कोई अपने लिए कोई अकाबिर मुजद्दिद हम्म खुद के लिए ये कहे कि मैं कुत्तों और सूरों से भी बदतर खुद को समझता हूँ, अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं इस पर हलफ उठा सकता हूँ। हम्म यानी कि वो मुजद्दिद अपने लिए कह रहा है कि मैं कुत्तों और खंजीरों से बदतर हूँ और खुद मैं इस पे हलफ भी उठा सकता हूँ। क्या ये कहना सही है? हम्म। तुम्हारा क्या राय है? कहना चाहिए नहीं, सही है गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं राय नहीं तुम्हारी तुम्हारी दे रहा तुम्हारा हूँ। तुम्हारा मौका बताओ, सही है गलत है कहना? मौकूफ क्या? अगर मुझे मौकूफ या इसके बारे में पता हो तो मैं आपको नहीं पूछ रहा था। अच्छा, पता मैं करके फिर आओ। आपसे पूछ रहा हूँ पता करके फिर आओ, ठीक क्योंकि है? ये अशरफ थानवी ने कहा है, तो आपके लिए ये सही है? अच्छा 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 अच्छा, तो जवाब जवाब कभी लेते हो पूछ करके किस सवाल का? हाँ, तो जवाब देना इसका। हाँ ठीक है, जवाब लोगे, बीच में बड़बड़ मत करना है, ठीक है? अली असगर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जवाब देंगे तो बीच में नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जब अपनी तरफ से मकरो फरेब और झूठ करते हो फिर मैं तुमको कहता हूँ कि फिर मैं बोलना पड़ेगा, फिर मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ सुनो, जब मैं कुछ बोलूँ और तुमको ऐसा लगे कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, कोई कहीं और जा रहा हूँ और तो इसलिए तुम बीच में बोल रहे हो, तो सबसे पहले तुम वाज़ेह करना कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। जवाब नहीं, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम वाज़ेह करना, ठीक है? हाँ, तो बताएं, जो हाँ मैं कहा हूँ ये सुन लिया आपने? हाँ मैंने सुन लिया। तो इसका जवाब दें आप। मैं पूछ रहा हूँ आपका मौक़िफ़ क्या है कि ये कहना सही है गलत है? कोई भी मुजद्दिद खुद के लिए ये बात कहे उसके मौके से सही नहीं है, ये ठीक नहीं है कहना। अच्छा, मतलब जो कहेगा ऐसा ठीक नहीं, अगर कह दे तो वैसे ही हो जाएगा ना, वैसे ही मानना चाहिए उसको। ये मेरा मौक़िफ़ है कि ये कहना सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अच्छा अच्छा, खुद के लिए, चलो हाँ खुद के लिए कहना। हाँ जैसे हाँ मैं खुद के लिए कहूँ कि मैं खुद को कुत्ते अस्तगफिरुल्लाह के कुत्ते और खंजीर से बदतर समझता हूँ, और अगर कोई यकीन ना करे तो मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, कसम खा रहा है, ये खुद के लिए कहना सही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आप बताएं क्या सही है या नहीं? खामोश अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हज़रत थानवी ने जो कहा है अपने मुतालिक, ये आजिज़ी इंकिसारी के तौर पर है, ठीक है? तो ये आजिज़ी इंकिसारी जो है शरीयत में जायज़ है, क्योंकि एक होता है माबूद और एक होता है बंदा, ठीक है? तो बंदे की शान ये है कि बंदे अपने आप को इतना गिरा दे कि उससे बदतर कोई ना हो। अल्लाह इसको कहते हैं शान अबदियत, इसको आजिज़ी कहते हैं, इंकिसारी कहते हैं। बंदे के अंदर जर्रा बराबर भी जो है तकब्बुर, रिया और घमंड नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में वो दाखिल नहीं होगा जिसके दिल के अंदर मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर कहा गया किब्र और घमंड हो, तकब्बुर हो। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, किब्रियाई, बड़ाई, तकब्बुर अल्लाह की शान है और तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तो जिस बंदे के अंदर जर्रा बराबर भी ला यदखुलुल जन्नता, रिया हो और दाखिल नहीं हो जन्नत के अंदर, ठीक है? तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने मुतालिक बात अल्फाज इस्तेमाल किया है, वो हजरत की जो है आजिज़ी थी, इंकिसारी थी, तवाज़ु थी। मन तवाज़ा लिल्लाह बर्रफ़अहुल्लाहु इलैह, अल्लाह के फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंद करता है। यही वजह है कि हजरत हकीमुल उम्मत थानवी अलैह की शान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद किया था, इसलिए कि हजरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, ठीक है? ये मेरा पहला ये है। दूसरा मैं हवाला दे रहा हूँ ये आपकी किताब से। ये किताब तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की है, लेकिन उसका तर्जुमा आपके आलिम ने किया है। ये अक्सर हिदायत अलमारूफ बिही कीमिया सआदत, उर्दू तर्जुमा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 553 के अंदर
کہ جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو اس شخص میں ممدوح کو چاہیے کہ غرور و تکبر سے بچے اور اپنے خاتمہ سے بے فکر نہ ہو، کیونکہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہ پائے تو کتا اور خنزیر اس سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ کتا اور خنزیر اس سے بہتر ہے اگر دوزخ سے نجات نہ پائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں یہ اعلان کرے کہ ایک کے علاوہ سب جنتی ہے، صرف ایک جہنمی، تو مجھے اللہ سے اتنا خوف ہے شاید وہ اکیلا جہنمی میں نہ ہوں، میں ہوں، یہ کہہ رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے۔ تو بتاؤ کہ کیا آپ ان کو جہنمی کہو گے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہیں، گھر پہ آئے تو کہہ رہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہتے کہتے باہر نکل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا ہوں جنت جہنم سامنے ہوتی ہے، لیکن جب گھر پہ آتا ہوں کیفیت نہیں ہوتی تو میں تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تو میرے کیفیت میرے اندر بھی ہوتی ہے۔ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت، دونوں گئے، کہا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے؟ کہا تم یہ کیفیت ہوتی ہے گھر پہ جاتے ہیں تو اللہ کی فرمایا کہ حنظلہ گاہے گاہے کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہونے لگے تو پھر فرشتے تمہارے ساتھ راستے میں بستر میں مسافہ کرنے لگے۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کیا حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو کیا آپ حنظلہ کو منافق کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک رضی اللہ تعالیٰ کو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ پہلی دلیل میں نے دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حوالہ میرے پاس ہے، یہ انوار رضا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ انوار رضا کے اندر اگر کوئی آدمی کہہ دے اپنے آپ کو میں کتا اور خنزیر سے بدتر ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو کہے تو آپ نے کہا کہ ان کو ویسے ہی کہنا چاہیے، ویسے ہی ہے۔ تو انوار رضا کے اندر جو ہے یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت سے درخواست کی گئی، آپ کے اعلیٰ حضرت نے 2 بیٹے کو کیا کیا؟ خانقاہ میں دیا اور کہا کہ یہ 2 اعلیٰ نسل کے کتے ہیں، اس کو رکھیے، خانقاہ کی دیکھ بھال کرے گئے۔ اور وہ کون تھے؟ احمد رضا کے 2 بیٹے، اس میں ایک حامد رضا۔ کیا کہا؟ اعلیٰ نسل کا کتا کہا اس کو۔ تو کیا آپ ان کو کتا کہیں گے؟ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ آپ کی کتاب جعل حق اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے اس طرف منسوب کر کے کہ اے کافرو تم گھبراؤ ڈرو مت، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کہا گیا۔ کیا نبی علیہ السلام کو کافر کہو گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو عاجزی انکساری ہے، اس پر اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جس کتاب سے آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ ملفوظ ہے، وہ ملفوظ ویسے آپ کے یہاں اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا حوالہ میں نے دیا۔ تو اب میں بول سکتا ہوں، سنو نہیں، اور ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کے احمد یار خان نئی مثال کتاب ہے معلم تقریر، یعنی نئی تقریریں، اس کے صفحہ نمبر 656 پہ انہوں نے لکھا ہے یعنی مجھ سے کمتر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی شخص کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کسی شخص نے شیخ شبلی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دی تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا ما انت، تو کیا چیز ہے؟ اس لیے جواب دیا کہ میں تو وہ نقطہ ہوں جو حرف یا کے نیچے لگا ہو، یعنی مجھ سے کمتر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان سے نیچے یعنی کتا خنزیر، ان سے نیچے کوئی نہیں ہے۔ تو آگے لکھا ہے اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے، تواضع یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا نیچے گرا دے کہ اس سے آگے گنجائش ہی نہ ہو، یعنی اس سے بدتر کوئی نہ ہو، اپنے آپ کو اتنا بدتر سمجھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے حکیم علومت کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ کی شان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا گرا دے کہ اس سے بدتر کوئی نہیں ہو، سب سے بدتر اپنے آپ کو سمجھے۔ تو حضرت تھانوی اللہ علیہ کا تواضع تھا، یہ عاجزی انکساری تھا، یہ حضرت کی عبادیت کی شان تھی کہ اللہ کے نزدیک اتنی اپنے آپ کو کمتر سمجھا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو اس پر تبرہ کرنے والا یہ متکبر، اس پر اعتراض کرنے والا متکبر ہو سکتا ہے، فرعون ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہو سکتی، اور متکبر اسی فرقے میں شامل ہوگا۔ اس لیے ایسی بات اعتراض نہ کرو، اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ میں بول سکتا ہوں؟ ہاں بولو۔
تو جو آپ نے حدیث جو حوالے دیے کیا آپ یہ مجھے پرسنل پر بھیجیں گے؟ جی 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 بھیج دوں گا میں، کوئی بات نہیں، میں مکمل آپ کو جب بھی وقت ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، مگر مغرب کی نماز سے پہلے بھیجنے کی کوشش کرے اگر بھیج سکتے ہو تو۔ اچھا، تو دوسری بات، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنے متعلق لکھا میں بدکار ہوں، سنو تو آپ نے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے متعلق جو کہا ہے، نہیں جو حوالہ میری بات سنیں، آپ کے نزدیک حوالے صحیح ہے، حق حوالے دے رہی ہو آپ؟ ہاں آپ کے نزدیک بالکل معتبر ہے، وہ آپ کے نزدیک وہ کتاب بالکل معتبر ہے، میں تو آپ کے گھر سے کتاب دوں گا نا، ہمارے گھر سے، سنیں میری بات سنیں، آپ کے اعتراض کا جواب اگر میں اپنے گھر سے دوں تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی کتاب معتبر نہیں ہے، آپ ہمارے گھر کتاب دیں، تو اسی لیے یہ اصول ہے، یہ دلائل کے اصول یہ ہے جو آپ کے عالم لکھ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے میرے پاس تحفظ اہل سنت جماعت، وہ آپ کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 176 میں لکھ رہا ہے کہ جاہل اور بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں، تو آپ کا اصول یہ ہے کہ اپنے گھر کی کتاب کا پیش کرنا یہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے، اس لیے میں اپنی کتاب نہیں پیش کروں گا، آپ کے جواب میں آپ کے گھر کی کتاب پیش کروں گا، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی کتاب پیش کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوا آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اعلیٰ سے معتبر مانتے ہیں، ارے میں کیوں معتبر مانوں، یہ آپ کے نزدیک معتبر ہے، اس لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، آپ کے حالات خود کہہ رہے ہیں کہ میں بدکار ہوں، تو آپ اس کو بدکار کہیں، اگر آپ ہمارے اکابر کے الفاظ پر ان پر تبرہ کریں گے تو پھر آپ کے حالات کو بدکار کہنا پڑے گا، زانی کہنا پڑے گا، اور الملفوظ کے مطابق اس کو ہجرہ نامرد کہنا پڑے گا، اور اس کے بہت ساری باتیں ہیں، تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اس پر تبرہ بازی کرنا چھوڑ دیں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، اگر اعتراض کریں گے پتہ نہیں کون کس کو آپ لپیٹ میں لیں گے، آپ کے مسلک کے بڑے اکابر کو، اس لیے اعتراض کی چیز نہیں ہے، میں آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھیج دوں نا؟ پرسنل پر مجھے حوالہ بھیجیے، اور جو میں عبارت آپ کو بتایا تھا کھانے کے لیے، اس کا جو آپ نے جواب دیا، اس کے متعلق جو آپ نے جواب دیا، ان کے متعلق حوالے جو حدیث بھی آپ نے بتائی مجھے پرسنل پر بھیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی بھیجیں گے جہاں ٹائم لگے گا؟ اب بھی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب ٹائم لگے تو بھیجیں۔